کہا انہوں نے جو دعا مانگی اللہ نے اس کو قرآن میں بیان فرمایا۔ اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 53 میں ارشاد فرمایا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی اور ہم نے رسول کی اتباع کی، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ یہ ان حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور یہ دعا مانگی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے حضرت عیسیٰ پر نازل کی ہے، انجیل جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم اس رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اور پھر کہا کہ پس فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ یعنی کہ اس سے پہلے کی آیت میں ہم نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ وشہد بھی انا مسلمون، کہ تو گواہ ہو جا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب اس آیت میں وہ کہہ رہے کہ مولا ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے، یعنی کہ کل بروز قیامت اگر پوچھا جائے تو ہم گواہی دے سکے کہ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دین برابر لوگوں تک پہنچایا تھا، کہا ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 54 میں ارشاد فرمایا وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ بہت سارے لوگوں نے جو کیا ہے وہ انہوں نے اس ترجمے میں اللہ کی بارگاہ میں گستاخی کی ہے، لیکن جو ترجمہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے کیا ہے وہ ایسا ترجمہ کیا ہے کہ جس میں اللہ کی شان میں گستاخی کا کوئی نقطہ بھی معلوم نہیں ہوتا۔ اس کا ترجمہ جو اعلیٰ حضرت نے کیا وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ اور دیگر جو باطل مذہب ہے جماعتیں ہیں ان لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا کیا معاذ اللہ، وہ کہتے کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، جبکہ میں آپ کو بتا دوں مکر جو ہے تو اسے کہتے دھوکہ فریب، اور یہ عیب ہے اور اللہ کی ذات کے تعلق سے کسی عیب کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے تعلق سے کسی عیب کو یہ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا بلکہ یہ سوچنا ہی کفر ہے، اس لیے کہ اللہ کی جو بارگاہ ہے، اللہ کی جو ذات ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی معاذ اللہ مکر کیا، جبکہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی۔ یہ اس کا ترجمہ بیان کیا۔ تو یہاں پر کس مکر کی بات چل رہی ہے کافروں کے؟ تو چونکہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکا کہ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کی جان کے دشمن تھے، ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دے، سولی پر چڑھا دے۔ تو وہ چالیں چلتے رہتے تھے، آڑے ٹیڑھے سوال حضرت عیسیٰ سے کرتے رہتے تھے تاکہ حضرت عیسیٰ کی بات وہ بادشاہ تک پہنچائے اور کہے کہ بادشاہ دیکھو یہ تمہارا باغی ہے، تو بادشاہ خود سزا دے دیں گا۔ تو ان کی کوشش یہ تھی، الگ الگ طرح کی چالیں چلتے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ کی تدبیر تو سب سے بہترین ہے۔ اور اللہ کی کیا خفیہ تدبیر تھی کہ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، اور جو ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ رہنے کے باوجود جس نے حضرت عیسیٰ کو دھوکہ دیا، اللہ کی خفیہ تدبیر یہ تھی کہ اللہ نے اسی دھوکہ دینے والے کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور پھر سپاہیوں نے اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا، دنیا میں اس کو سزا مل گئی۔ اور اللہ نے تو حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ایک باغ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، وہاں 4 فرشتے آئے، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو کافر جتنی چالیں چل لے، دشمن جتنی چالیں چل لے، وہ جتنے منصوبے بنا لے، وہ جتنی تیاری کر لے نقصان پہنچانے کی، لیکن جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو پوری دنیا مل کر بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ اللہ کی جو تدبیر ہے وہ ایسی تدبیر ہے کہ دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے چال چلی
پھر آگے کیا کہا؟ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر چھپی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتا، یعنی کہ جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہماری سوچیں ناقص ہے، کتنا ہی ہم سوچ لیں گے، کتنا ہی کچھ کر لیں گے، لیکن کچھ ہونے والا نہیں اگر اللہ کی تدبیر کچھ اور ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 55 میں ارشاد فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ فرمایا یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ اللہ نے پہلے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے اوپر نازل ہوں گے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی زندگی گزاریں گے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، ان کی اولادیں بھی ہوں گی، اور یہاں تک روایت میں آتا ہے حضرت عیسیٰ کی جو قبر بنے گی وہ حضور کے بازو میں بننے والی، حضور ہی کے حجرے میں حضرت عیسیٰ کی قبر بنے گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے حضور ارشاد فرماتے بھلا اس امت کو کون مٹا سکتا ہے جس کے شروع میں محمد ہوں، جس کے درمیان میں عیسیٰ ہے اور جس کے اخیر میں امام مہدی ہے۔ حضور فرماتے بھلا اس امت کو کوئی نہیں مٹا سکتا جس کے شروع میں ہوں اور جس کے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور جس کے درمیان میں حضرت امام مہدی ہے، اس امت کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ تو وہ حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہوں گے تو فرمایا تمہیں عمر تک پہنچایا جائے گا، یعنی ابھی ان کی عمر باقی ہے، ابھی وہ زندہ ہے آسمان پر، چوتھے آسمان۔ جب وہ آئیں گے دنیا میں پھر اپنی عمر مکمل کریں گے۔ اب یہ چیز تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ تو محال ہے کہ بھلا کسی کو زندہ آسمان پر کیسے اٹھایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہماری جو سائنس ہے وہ جلدی چاند تک نہیں پہنچ سکتی، زندہ آسمان تک اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ۔ تو یہی تو قدرت ہے، یہی تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ جب چاہے جو چاہے وہ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر اٹھا لیے گئے تو وہ دوبارہ نازل ہوں گے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، یہ اسی چیز کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا کافروں سے نجات عطا کروں گا، یعنی کہ وہ یہودی جو ان کی جان کے در پہ تھے، اللہ نے کہا ہم تمہیں ان سے بھی نجات دیں گے آسمان پر اٹھا کر۔ اور پھر کہا تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، یعنی کہ جو حضرت عیسیٰ کی پیروی کریں گا تو قیامت تک اللہ ان کو غلبہ دے گا ان لوگوں پر جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، جو حضرت عیسیٰ کے دشمن تھے۔ تو آج دیکھیے حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنے والے ہم سچے مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں جو حضرت عیسیٰ کی پیروی کر رہے ہیں، اور قیامت تک لوگ مسلمان کو بدنام کرتے رہے لیکن کر نہیں پائیں گے کبھی۔ کتنی کوشش کر لے وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، کتنے الزامات لگا لے وہ مسلمانوں پر، لیکن اللہ نے تو مسلمانوں کو عزت دی ہوئی ہے، تو کبھی مسلمانوں کو دنیا میں بدنام نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ مسلمانوں کا غلبہ ہی رہے گا۔ ہاں حالات کچھ ایسے بنتے، ہمیں دور سے ایسے لگتا ہے کہ شاید مسلمان اب بہت ذلت کی زندگی گزار رہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جہاں تک میڈیا کا سوال ہے تو میڈیا پر تو یہی لگتا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج بھی اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہو جائے نا تو وہ غیر مسلم مسلمان کا احترام کرتا ہی ہے، اس کا ادب کرتا ہی ہے۔ تو فرمایا کہ ہم انہیں غلبہ دیں گے، اور اصل حضرت عیسیٰ کی پیروی کرنے والے تو مسلمان ہی ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے تو مسلمان ہی ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون،
فرمایا کہ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر کے آؤں گے تو میں تم میں فیصلہ فرما دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ تمام یہودیوں سے عیسائیوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر تم سب میری طرف پلٹ کر کے آؤں گے قیامت کے دن، تو تم جس بات میں جھگڑا کرتے ہو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر یہودی کہتے کہ وہ ہمارے نبی تھے، عیسائی کہتے کہ وہ ہمارے نبی تھے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ ہم فیصلہ کر دیں گے جب تم آؤ گے، اس بات میں فیصلہ ہوگا جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 56 میں ارشاد فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُوا عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پس جو لوگ کافر ہیں تو میں انہیں دنیا و آخرت میں سخت عذاب دوں گا۔ جو کافر ہے وہ انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سخت عذاب میں گرفتار کرے گا۔ اب دنیا کا عذاب کون سا؟ تو دنیا کا عذاب یہی کہ ان کو مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، اور آخرت کا عذاب تو جہنم کا عذاب ہے۔ جو کافر ہے، جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، چاہے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا ہو یا ہمارے نبی کا انکار کیا ہو، ان کو قیامت کے دن تو عذاب بھگتنا پڑے گا، دنیا میں بھی قیامت میں بھی۔ پھر کہا وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا قیامت میں۔ کسی کافر کے لیے بھی کوئی سفارش نہیں کر سکتا، شفاعت نہیں کر سکتا کسی کافر کے لیے۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 57 میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو اللہ انہیں ان کا پورا اجر عطا فرمائے گا۔ جو ایمان لائے ہمارے نبی پر، اچھے کام کیے، روزہ نماز کے کام کیے، لوگوں کی مدد کے کام کیے، تو اللہ نے فرمایا کہ اجورہم، اللہ ان کو پورا اجر دے گا، پورا ثواب ان کو دیا جائے گا۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا، ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 58 میں ارشاد فرمایا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، فرمایا یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں کچھ نشانیاں ہے اور حکمت والی نصیحت ہے۔ ہمارے نبی کو کہا کہ یہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں اپنی امت کو بتا دو کہ جو ہم تمہارے سامنے پڑھتے ہیں یہ کچھ نشانیاں ہیں، تاکہ تم سمجھو، ان پر عمل کرو اور ان کے ذریعے تم دین اسلام میں پختہ ہو جاؤ۔ یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے، کچھ نشانیاں ہیں، اور فرمایا حکمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے، دونوں چیزوں کا ذکر کیا، حکمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ تو جو انسان نے حکمت کو سمجھا، نصیحت پر عمل کیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے حکمت کو نہیں سمجھا، نصیحت پر عمل نہیں کیا، وہ تو دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور پھر آخرت میں تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 59 میں ارشاد فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کی بارگاہ میں آدم کی طرح ہے۔ جس طرح آدم کی مثال ہے کہ حضرت آدم کو بغیر نطفے کے، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی معجزہ ہے کہ انہیں بھی بغیر نطفے کے، بنا باپ کے اللہ نے پیدا کیا۔ دراصل اس بات میں عیسائی جو تھے نجران کے، وہ مدینہ آئے تھے حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے، اور 70 کے قریب لوگ آئے تھے، اور بڑے بڑے عالم ان کے، پادری، پوپ ان کے آئے ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ تو بڑا لمبا یہ مناظرہ چلا تھا، بہت وقفے سے یہ مناظرہ ہوتا۔ وہ حضور کے پاس آتے، کچھ سوالات کرتے، حضور ان کا جواب دے دیتے، اور یہی معاملہ چلتا رہا۔ لیکن اخیر میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات مانتے ہی نہیں، انکار کر دیا۔ اب آپ دیکھیے، اگر کوئی بات سچی اور سامنے والا ماننے کو تیار نہیں ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ماننے کو ہی تیار نہیں۔
تو جب انہوں نے اس بات پر بحث کی اور ہمارے نبی سے کہا کہ بھلا بتاؤ، بھلا کوئی بچہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دراصل عیسائیوں کا ماننا یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا کوئی بچہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ کوئی بچہ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہو سکتا، اور اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی اور کہا عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، جس طرح آدم بھی بنا باپ کے پیدا ہوئے اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بھی بنا باپ کے پیدا کیا۔ اور آگے کیا کہا خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا۔ حضرت آدم کو بھی اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، ان کا خمیر تیار ہوا اور اللہ نے کہا ہو جا، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے، ان کے اندر روح پھونک دی گئی، وہ زندہ ہو گئے، انسانی شکل میں آ گئے۔ تو فرمایا آدم کی مثال، عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے کہ وہ لفظ کن سے پیدا ہوئے حضرت آدم۔ اللہ نے صرف کہا تھا کن ہو جا، صرف کن کہا تھا، دو لفظ ہے کاف اور نون، کن کہا ہو جا تو فیکون تو وہ فوراً ہو گیا۔ اسی طرح جس طرح اللہ نے کن کہہ کر حضرت آدم کو پیدا کیا، اسی طرح کن کہہ کر اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا ہے بنا باپ کے۔ تو کہا ان کی مثال ویسے ہے۔ پھر دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 60 میں ارشاد فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے حق تیرے رب کی طرف سے ہے پس تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اے سننے والے، یہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں قرآن میں یہ حق ہے اور تیرے رب کی طرف سے ہے، تو نہ کبھی شک کرنا، نہ کبھی شک کرنے والوں کی قطار میں کھڑے ہونا۔ اس میں شک نہیں کرنا یہ کیسے ہوا ہوگا، وہ کیسے ہوا ہوگا، نہیں، یہ تو سب اللہ کے لفظ کن سے ہوا ہے، کا شک نہیں کرنا اس میں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 61 میں ارشاد فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو تم سے عیسیٰ کے بارے میں جھگڑا کرے۔ وہ نجران کے جو آئے تھے نا عیسائی، اپنے عالموں کو، پادریوں کو لے کر کے آئے تھے، انہوں نے مناظرہ کیا ہمارے نبی سے، تو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد بھی جو تم سے عیسیٰ کے معاملے میں جھگڑا کرے، حالانکہ حضور کے پاس قرآن آ گیا تھا، علم آ گیا تھا، اس کے باوجود وہ جھگڑا کر رہے تھے، تو کہا علم آ جانے کے بعد وہ تم سے اگر جھگڑا کرے، کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ مناظرے کی بات ختم ہو گئی، اب مباہلے کی بات آ رہی ہے۔ کا علم آ جانے کے بعد اگر وہ تم سے مناظرہ کرے، بحث کرے، جھگڑا کرے، تو اب ان سے کہہ دو فَقُلْ تَعَالَوْا، ان سے کہہ دو کہ تم بھی لے آؤ، ابناءنا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ان سے کہہ دو کہ تم بھی لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آئے۔ کہ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو تم لے آؤ تو ہم بھی اپنی جانوں کو لے آئیں گے۔ یہ جو مباہلے کا چیلنج دیا جا رہا ہے، دراصل پہلے تو بحث ہوتی ہے، پھر اس کے بعد مناظرہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد مباہلہ ہوتا ہے۔ مباہلے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کہ جب آپ کے پاس کسی چیز کو لے کر کے دلیل ہے اور سامنے والا اپنی اکڑ کی وجہ سے آپ کی دلیل ماننے کو تیار نہیں ہے، جانتا وہ بھی ہے کہ سچ آپ بول رہے ہو، لیکن چونکہ اپنے اندر اکڑ ہے، گھمنڈ ہے، تو وہ مانے گا نہیں۔ تو جہاں مناظرہ ختم ہو جاتا ہے وہاں مباہلہ شروع ہوتا ہے، اور مباہلے میں ہوتا یہ ہے، اس کے بہت سارے طریقے ہیں، اور تاریخ میں جو سب سے زیادہ طریقہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک آگ جلائی جاتی ہے اور پھر دونوں لوگ اس آگ میں کود جاتے ہیں یہ کہہ کر کہ اللہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے زندہ رکھنا،
اور اگر یہ حق پر ہے تو اسے زندہ رکھنا، یہ کہہ کر آگ میں کود جاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر فیصلہ ہو، جو بچ گیا تو سمجھ لو کہ حق اسی کی طرف سے، یہ مباہلہ ہوتا تھا۔ لیکن یا حضور کے ساتھ جو مباہلے کا تذکرہ ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں طے یہ پایا تھا کہ اگر بات مناظرے سے نہیں بن پا رہی تو مباہلہ ایسا کریں گے، تم بھی اپنوں بچوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو لے آئیں گے، تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آئیں گے، تم بھی اپنی جان کے ساتھ آؤ، ہم بھی اپنی جان کے ساتھ آئیں گے، اور پھر آ کر کے ہم دعا کریں گے۔ اور کیا دعا کریں گے؟ یہاں پر اس کا ذکر ہے، فرمایا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہا جب دونوں آ جائیں گے فریقین تو پھر کیا کہیں گے؟ پھر کہیں گے کہ پھر مباہلہ کرتے ہیں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالتے ہیں، یعنی کہ مباہلہ ایسا ہوگا کہ تم بھی آؤ ہم بھی آتے، اور پھر اس کے بعد کہیں گے اللہ اگر میں حق پر ہوں تو مجھے بچا لے، اور اگر میں باطل پر ہوں تو مجھ پر تیری لعنت، جھوٹے پر اللہ کی لعنت، کہ اگر ہم حق پر ہے تو بچا لے ورنہ اپنی لعنت نازل کر دے۔ تو ہر کوئی جو ہے تو ایک دوسرے کے لیے یہ بد دعا کرنے والا تھا کہ اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت بھیج اپنی، تو سامنے والا بھی کہے گا اے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت بھیج اپنی، یہ مباہلے میں طے پایا تھا۔ تو حضور نے کہا ٹھیک ہے آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم اس بات پر مشورہ کریں گے، غور کریں گے، اپنے بڑوں سے پھر آپ کو بتائیں گے مباہلہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ وہ گئے، عیسائی بڑا جو پادری تھا ان کا، اس کے پاس گئے، جا کر کے کہا یہ معاملہ ہے، مباہلہ کرنا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ تو اس بڑے جو پادری تھا اس نے کہا دیکھو یہ بات تم اور ہم سب جانتے ہیں کہ محمد آخری رسول ہے اور وہ حق پر ہے، سچ پر ہے، یہ تم بھی جانتے ہو ہم بھی جانتے۔ کہا پھر اگر تم نے مباہلہ کیا حق جانتے ہوئے بھی، تو اگر محمد نے کہہ دیا کہ اللہ ان پر اپنی لعنت بھیج، تو عیسائی بڑے پادری نے کہا خدا کی قسم نجران میں ایک عیسائی بھی باقی نہیں رہے گا پھر اگر انہوں نے کہہ دیا۔ تو کہا پھر کیا کرے؟ کہا رائے فرار اختیار کرو، ان سے کہہ دو کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، اس کے بدلے ہم آپ کو معاوضہ دے دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے، چلے جاتے، معاملہ ختم کر دو یار۔ اب وہ عیسائی جو لوگ تھے جس دن طے پایا تھا وہ لوگ آئے، اور ادھر مباہلے میں حضور نے اپنے ساتھ کس کو لیا؟ یا بات ہوئی تھی نا تم اپنے بیٹے کو لے آؤ میں اپنے بیٹوں کو لے آؤں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آئے۔ تو مباہلے میں حضور جن لوگوں کو لے کر کے آئے تھے تو وہ تھے پنجتن پاک، یعنی حضور علیہ السلام کی گود میں حضرت سیدنا امام حسین تھے، حضور کی ایک انگلی کو پکڑ کر حضرت امام حسن مجتبیٰ چل رہے تھے، اور حضور کے پیچھے سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا چل رہے تھے، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات حضرت علی چل رہے تھے۔ اور ان کے چلنے کا انداز بھی میں آپ کو بتا دوں، جہاں پر حضور قدم رکھتے تھے اور پھر قدم اٹھاتے تھے وہیں پر حضرت فاطمہ قدم رکھتے تھے، اور جہاں حضرت فاطمہ قدم رکھتے تھے وہی مولا علی بھی قدم رکھتے تھے، یعنی کہ اتنا پردے کا لحاظ کہ فاطمۃ الزہرا کے قدموں کے نشان کو بھی کوئی نہ دیکھ لے، نبی کے قدم پر فاطمہ قدم رکھتے تھے، اور اس نشان کو مٹانے کے لیے مولا علی قدم رکھتے تھے۔ اور جب یہ میدان میں جب حضور اپنے ساتھ لے کر کے آئے تو وہ عیسائی بھی آئے، تو ان عیسائیوں میں سے کسی نے دیکھ کر کے کہا خدا کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے کہہ دے کہ اللہ اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا دے تو اللہ ان کی دعا پر پہاڑ کو بھی ہٹا دے گا، ایسے میں چہرے دیکھ رہا ہوں اللہ۔ تو ان عیسائیوں نے کہا، ہمارے نبی سے کہا ہم مباہلہ آپ سے نہیں کر سکتے، اس کے بدلے ہم آپ کو جزیہ دے دیتے، فدیہ دے دیتے اور ہم چلے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ جن کے چہرے ہمیں نظر آ رہے ہیں اگر ہمارے نبی نے دعا کر دی اور ان لوگوں نے آمین کہہ دیا نا تو قیامت تک کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ حضور نے پہلے کہہ دیا تھا، اپنے جو گھر والے تھے ان سے کہہ دیا تھا میں جو کہوں گا اس پر تم نے صرف آمین کہنا ہے، اللہ۔ تو وہ عیسائیوں نے کہا نہیں یہ مناظرہ نہیں ہو سکتا،
مباہلہ نہیں ہو سکتا، کہا آپ ہماری جان بخشے چلے جائیں، آپ اپنے موقف پر رہیں، ہم اپنے موقف پر رہتے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ پھر دیکھیں اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 62 میں ارشاد فرمایا ان ھذا لہو القصص الحق، بے شک یہی سچا بیان ہے، واقعہ ہے، یہی سچا واقعہ ہے۔ پھر کہا وما من الہ الا اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 63 میں فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ یعنی کہ بات کرنے کے بعد کوئی پلٹ جائے، بات بدل دے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ فساد کرنے والوں کو جانتا ہے۔ اور یہاں پر دراصل ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ یہودیوں نے دیکھا اور مشرکوں نے دیکھا کہ اسلام کی تعلیم دھیرے دھیرے بڑی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جو ایک مرتبہ مسلمان ہو گیا پھر وہ واپس اپنے مذہب میں لوٹتا نہیں، جو ایک مرتبہ حضور کے دین میں داخل ہو گیا پھر وہ واپس کفر کی طرف نہیں آتا۔ تو دنیا میں یہ مثال قائم ہو گئی تھی کہ جو مسلمان ہو گیا پھر کبھی اس نے اسلام کو نہیں چھوڑا، چاہے ان کو کتنی تکلیف دے دو، ان کو صحراؤں میں گھسیٹو، ان کے سینوں پر پتھر رکھو، ان کی زبانوں کو جلا دو، ان کو کوڑے مارو، سب کچھ کر لو، لیکن وہ دین کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ایک مثال قائم ہو گئی تھی کہ جو محمد کے دین میں گیا وہ واپس لوٹ کر کے نہیں آیا۔ تو اب کافروں نے کیا منصوبہ بنایا کہ چلو ایسا کرتے کہ اس مثال کو توڑ دیتے، یہ جو مثال قائم ہو گئی اس کو ختم کر دیتے۔ اس لیے کہ دیکھو انسان کو ڈائریکٹ مارنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کی عزت پر حملہ کرنے سے وہ خود مر جاتا ہے، کبھی کبھار اس کے وقار پر حملہ بھی جو ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے موت ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کے اندر لوگ جانتے ہیں کہ کسی کو ڈائریکٹ ہم ختم نہیں کر سکتے تو اس کی دھیرے دھیرے اس کی چیزوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو وہ کافروں نے بھی منصوبہ بنایا کہ ہم ایسا کرتے کہ اس کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے، اس کی عزت کو نقصان پہنچاتے، ڈائریکٹ تو وہ روک نہیں سکتے کسی کو۔ انہوں نے کیا کیا، منصوبہ بنایا، انہوں نے مشورہ کیا، اور مشورے میں طے پایا کہ ہم ایسا کریں گے، ہم جائیں گے حضور کے پاس اور کلمہ پڑھیں گے، دن بھر حضور کے ساتھ رہیں گے، اور رات میں کہیں گے کہ نہیں ہم کو محمد کا دین پسند نہیں آیا، تو وہ رات میں اسلام کو چھوڑ کر کے واپس ہمارے ساتھ آ جائیں گے۔ کا کلمہ پڑھیں گے، دن بھر ساتھ میں رہیں گے، رات میں واپس لوٹ کر کے آ جائیں گے۔ تو چونکہ وہ چاہتے تھے مذاق بنانا اس کا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہمارے 10 لوگ گئے مسلمان بن گئے، اور اگر رات میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم کو یہ مذہب پسند نہیں آیا، اس میں یہ برائی ہے، تو اگر وہ یہ کہہ کر اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ہمارے 10 لوگ اگر ایسا کریں گے نا تو مسلمان بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یار ایسے ایسے لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، کوئی تو انہوں نے برائی دیکھی ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی جو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو ان کا ماننا یہ تھا ایسا کرنے سے ہم کو دیکھ کر بہت سارے مسلمان بھی واپس آ جائیں گے۔ تو ان کا یہ خطرناک منصوبہ تھا، اور ہوا بھی ایسا، انہوں نے ایسا کیا۔ وہ آئے، کلمہ پڑھا، دن بھر حضور کے ساتھ رہے، اور رات میں اعلان کر دیا کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیتے، ہمیں اسلام پسند نہیں آیا، محمد کا طریقہ پسند نہیں آیا، معاذ اللہ اسلام میں یہ برائی ہے، تو ہم اسلام کو نہیں مانتے، ہم چلے جاتے، واپس اپنے دین میں جا رہے۔ جب یہ معاملہ بڑھنے لگا تو چونکہ اب تک تو یہ ساکھ بنی ہوئی تھی کہ جو اسلام میں گیا واپس نہیں آیا، اور اب جب ان لوگوں نے یہ کوشش کرنی شروع کر دی تو اب حضور کو اس کے تعلق سے سوچنا تھا کہ اب تو اس کو روکنا پڑے گا کسی طرح۔ اسی لیے تو پھر بعد میں جا کر اسلامی حکومت میں یہ قانون بنا کہ جو مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، اس کی سزا موت تھی۔ یہ قانون بنانا پڑا اس وقت، اس لیے کہ یہ نمبر تو پھر بڑھتے جائے گا، صبح لوگ آئیں گے مسلمان ہوں گے، رات میں چلے جائیں گے۔ پھر یہ قانون بنایا گیا مدینے کی ریاست میں کہ جو مسلمان ہو جائے اور پھر واپس وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں آ جائے تو اسے کہتے مرتد، اور مرتد کی سزا موت ہے۔ تو یہ قانون بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ رک گیا، ورنہ آپ سوچئے ایسے تو پھر یہ مذاق بنا کے رکھ دیتے تھے۔
تو کبھی کبھی ایسے سخت قانون بنانے پڑتے ہیں تاکہ جو چل رہی ہے گاڑی اس کو وہ صحیح چلتی رہے. کچھ ایسے کٹھن فیصلے لینے پڑتے ہیں جس سے معاملات سنبھلے رہے. تو انہوں نے یہ مکر و فریب کیا، لیکن اللہ نے بچایا، اسلام کی حفاظت کی. اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. اللہ اسلام کی ساکھ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اسلام کو بدنام نہیں ہونے دے گا. مسلمان مارے جائیں گے، مسلمان پیٹے جائیں گے، مسلمان کو نقصان ہوگا، لیکن اسلام جہاں کھڑا تھا وہی ہمیشہ کھڑا رہے گا. اسلام کے پرچم کو کبھی کوئی گرا نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤں گے. تو یہ اسلام کی شان ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہودیوں کا، عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا. آگے بہت طویل باتیں وہ انشاءاللہ آئندہ کے ہفتے درس قرآن میں انشاءاللہ بیان ہوں گی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے میں جو غلطی ہو اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.